نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي آمين ثم آمين۔ الحمدللہ آج صبح اور شام کی جو دعائیں ہیں اس میں ہماری آخری دعا ہے جو ہم کریں گے مائی ڈے وتھ دعا، اور انشاءاللہ کل سے پھر ہم نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں اس میں سے 5 دعائیں انشاءاللہ کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے ذکر کی اہمیت، یہ بھی ابن القیم کی جو بک ہے الوابل الصیب، اس میں سے یہ ایکسٹریکٹ لیا گیا ہے۔ ذکر انسان کو قوت فراہم کرتا ہے، بلکہ ذکر کی وجہ سے انسان ایسے کام بھی کر جاتا ہے جو ذکر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ذکر کی وجہ سے انسان ایسے کام بھی کر جاتا ہے جو ذکر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میں نے شیخ الاسلام یعنی ابن قیم یہ کہہ رہے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی چال ڈھال، گفتگو، حوصلہ اور ہمت اور تصنیف میں بہت ہی تعجب خیز مناظر کا مشاہدہ کیا ہے۔ آپ صرف ایک دن میں اتنی تحریر لکھ دیتے تھے جو عام لکھاری اور کاتب ایک ہفتے یا اس سے بھی زیادہ عرصے میں لکھ پاتا، بلکہ اسلامی لشکر کے دوران جنگ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی جوانمردی کے نظارے بھی کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ ہمیں ایک مکمل انسان بنا دیتا ہے، یعنی ہمارے اندر وہ جتنی بھی صلاحیتیں ہوتی ہیں نا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے سے وہ ساری صلاحیتیں پالش ہو جاتی ہیں، ابھر کے سامنے آتی ہیں، ان میں خیر و برکت ہو جاتی ہے، بالکل۔ اور آپ دیکھیں ابن تیمیہ کی جیسے ذکر سے انسان کی چال ڈھال بھی مختلف ہو جاتی ہے، یعنی اس سے ہر وقت اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اس کے دل میں رہتی ہے۔ جب وہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اس کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، اس کی چال میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ پھر اس کی گفتگو بھی میننگ فل ہوتی، کیونکہ اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے بہترین کوئی اور بات نہیں، اور اس کی باتیں پہ نپی تلی ہوتی ہیں۔ پھر حوصلہ اور ہمت، جیسے ہم نے ایک اور بھی پڑھا تھا نا ذکر کی اہمیت کے بارے میں، کہ انسان کے اندر ایک جیسے ہیبت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک اس کا روب ہوتا ہے، تو اس کی گفتگو بھی پھر نپی تلی ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں لکھنے کا جو شوق ہے جن کو، جیسے ابن تیمیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی، تو آپ دیکھیں کہ ایک دن وہ اتنا لکھ لیتے تھے کہ عام لوگ اتنا مٹیریل ایک ہفتے میں یا اس سے بھی زیادہ دنوں میں لکھتے ہیں۔ اور آپ میں سے جو بھی تفسیر کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اس چیز کو بالکل انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور آپ اس کا ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ جب تفسیر کی کلاس کے نوٹس بناتے ہیں تو بعض اوقات 20 صفحے ہم لکھ جاتے ہیں نا، ایک لیسن کے 20 پیجز، 16 پیجز، 24 پیجز، اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے اتنا زیادہ لکھ لیا۔ جب کلاس ختم ہوتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ میں نے آج اتنا کچھ لکھ لیا۔ تو یہ اصل میں آپ دیکھیں قرآن مجید بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ذکر ہے، یاد دہانی ہوتی ہے۔ تو جو قرآن کی مجلس میں وقت گزرتا ہے تو اس میں بھی ہم اتنی برکت آ جاتی ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے سٹائل میں، اور اتنی سپیڈ ہماری تیز ہو جاتی لکھنے کی۔ ویسے آپ کچھ لکھنے بیٹھتے ہیں تو سوچ سوچ کے سمجھ ہی نہیں آتا، لیکن یہ برکت ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی، اس کا ذکر کرنے کی۔ تو اس بات کا جو خلاصہ جو ابن القیم نے کہا وہ کیا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو وہ ذکر اس کو ایک طاقت اور قوت دیتا ہے، اور اس کے اندر جو صلاحیتیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی قوتیں دی بھی ہوتی ہیں وہ مزید پالش ہو جاتی ہیں۔ چلیے آج کی ہماری دعا یہ اصل میں سفر کی دعا ہے، اور یہ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس دعا کو مانگا کرتے تھے جب وہ سفر کرتے تھے۔ سمع سامع بحمد اللہ وحسن بلائہ علینا ربنا صاحبنا وافضل علینا اعوذ باللہ من النار۔
سن لیا سننے والے نے اللہ کی حمد اور اس کی نعمتوں کی خوبی کے اقرار کو۔ اے اللہ ہمارے ساتھ رہ اور ہم پر فضل کر اس حال میں کہ ہم جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور یہ دعا جب بھی آپ صبح کے وقت ٹریول کریں، جیسے آپ دیکھیں آپ میں سے بہت سارے لوگ ٹریول کرتے ہیں نا، چاہے آپ واک پہ بھی جا رہے ہیں تو بھی، کوئی بھی ٹریول جو آپ صبح کے وقت کریں، چاہے کوئی مسجد جا رہا ہے، چاہے بچوں کو اسکول ڈراپ کرنے جا رہے ہیں، چاہے باہر میل باکس سے میل چیک کرنے جا رہے ہیں، چھوٹا سا سفر ہے یا بڑا سفر ہے، گروسری لینے جا رہے ہیں، جب بھی صبح کے ٹائم آپ گھر سے نکلیں آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ریوائیو کر سکیں۔ پھر اس کے بارے میں حدیث دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت سفر کرتے تو فرماتے تھے، سمع سامع بحمد اللہ وحسن بلائی علینا ربنا صاحبنا وافضل علینا اعوذ باللہ من النار۔ اس سے ہم نے دیکھا کہ دعا کا انداز جو نا تھوڑا سا مختلف ہے۔ سمع پہلے فعل آیا ہے، یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی دعائیں ہم شروع کرتے ہیں وہ یا تو کسی اسم سے شروع ہوتی ہیں یا اللہم سے شروع ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک جیسے ڈفرینٹ سا سٹائل ہے دعا کا کہ جس میں فعل سے دعا شروع ہو رہی ہے۔ اس دعا میں ہم اللہ کی حمد، نعمتوں پر شکر، سفر میں اللہ کی حفاظت، فضل اور جہنم سے پناہ کی دعا مانگ رہے ہیں، یعنی چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس سے بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ دعا کے آغاز کا انداز مختلف ہے۔ اللہ کی صفت سامعن یعنی سننے والا کہہ کر کہا جا رہا ہے کہ ہم جو اللہ کی حمد کر رہے ہیں، ہم جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہ سب کچھ سن رہا ہے۔ یعنی ایک طرح نا انسان کے اپنے آپ کو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت ہے سمیع سامع، یعنی اللہ تعالیٰ ہر بات سنتا ہے، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی کہہ رہے ہیں نا سب اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے۔ سفر چاہے تنہا ہو یا کسی انسان کے ساتھ مشکل ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں نا ایک تھوڑی سی روٹین آپ کی بریک ہوتی ہے جب آپ ٹریول کرتے ہیں، چاہے آپ گروسری لینے جا رہے ہیں، چاہے بچوں کو ڈراپ کرنے جا رہے ہیں، آپ کی روٹین سے ہٹ کے آپ کو بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ اس دعا میں اس مشکل میں آسانی کے لیے اللہ کا ساتھ مانگا جا رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ تو ہمارے ساتھ رہ اس سفر میں، کہ یا اللہ تو ہمارے ساتھ رہنا، تیری حفاظت کی ضرورت ہے۔ یعنی جیسے بہت ساری بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اکیلے جاتی ہیں صبح بچوں کو ڈراپ کرنے، پھر اکیلے واپس آتی ہیں، تو آپ یہ دعا پڑھ لیں گی تو انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گی، اور پھر اللہ کی حفاظت ہو تو پھر کسی اور انسان کی حفاظت کی ضرورت نہیں۔ تو پھر یہ جو دعا کا حصہ ہے نا ربنا صاحبنا، تو صاحبنا بڑا زبردست ورڈ ہے۔ صاحب کا مطلب ہوتا ہے کمپینین یا ساتھی، تو ہم جیسے اکیلے ہوں یا دل میں خوف ہو، اور بعض دفعہ جہاز میں بھی سفر کرتے ہوئے کہیں بھی جاتے ہوئے جب بھی آپ کو لگے اس دعا کو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یا اللہ تو میرے ساتھ رہنا، یعنی تیرا ساتھ، تیری حفاظت چاہیے۔ اللہ کے ساتھ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت اور اللہ کی عافیت۔ گھر سے نکلتے ہوئے پھر ہم اس میں دعا میں کہتے ہیں وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا، کہ یا اللہ تو ہمارے ساتھ رہنا اور ہم پر اپنا فضل بھی کرنا۔ اس میں نا جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگ اکٹھے سفر کر رہے ہیں اور آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، اور آپ اکیلے مانگ رہے ہیں تو بھی اس دعا کو مانگا جا سکتا ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا فضل مانگنے کا مطلب دین، دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائیاں مانگنا ہے، کہ یا اللہ رحمت کر، وسعت دے، نعمتوں کی فراوانی کر اور اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق دے۔ یہ فضل کا جو لفظ ہے نا یہ بہت جامعیت اپنے اندر رکھتا ہے، اس سے مراد سب خیر و بھلائیاں ہیں، اللہ کی رحمت ہے، چیزوں میں وسعت ہے، زیادتی ہونا ہے، پھر فراوانی ہونا ہے، پھر اسی طرح یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ اپنے کاموں کی ہمیں توفیق دیتا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے میں آگے آگے ہونے کی استطاعت دیتا ہے، پھر اسی طرح صدقہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ہے، یعنی جتنے بھی کام ہم کر پاتے ہیں یہ سب اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہوتا ہے۔
پھر فضل کے بعد جہنم سے پناہ کی دعا ایک ایمان والے کے دل میں آخرت کی یاد ہے کہ وہ چاہے کوئی بھی سفر کرے اپنی آخرت اور عاقبت کو یاد رکھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس دعا سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم آخر میں کیا کہہ رہے ہیں، اعوذ باللہ من النار، کہ یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ سفر کیا پتا اس کا آخری سفر ہو، وہ گھر واپس آئے یا نہ آئے، کیا پتا اس سفر کے دوران ہی کچھ ایسے حالات ہو کہ اس کی موت کا وقت ہو، وہ کسی کو نہیں پتا نا۔ جب گھر سے نکلتے ہیں تو کوئی نہیں جانتا کہ وہ گھر واپس آئے گا یا نہیں۔ تو جب ہم اللہ سے دعا مانگ رہے سفر میں کہ ہمیں جہنم سے بچا لینا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر یہ سفر میری زندگی کا آخری سفر ہے تو یا اللہ میرا انجام اچھا ہو، یعنی ایسے حال میں تجھے یاد کرتے ہوئے، تیرا ذکر کرتے ہوئے مجھے موت آئے تاکہ میں جنت والوں میں شامل ہوں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک جیسے اوور آل اگر آپ امپیکٹ دیکھیں نا اس دعا کا، تو وہ کیسا ہے کہ انسان گھر سے تو دنیا کے کاموں کے لیے جا رہا ہے، لیکن سارا اس کا جو توکل و بھروسہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہے۔ اور ہم ہر جملہ جو ہے نا وہ یہی ظاہر کر رہا ہے، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل، اور اللہ ہے، اور اللہ کی حفاظت، اللہ کی عافیت، اور اللہ تعالیٰ فضل کرنا، اللہ رحمت کرنا، یعنی کتنا کچھ مانگ رہے ہیں ہم ایک چھوٹی سی دعا میں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یوزلی ہمیں بس وہ ایک دعا یاد ہوتی ہے گاڑی میں بیٹھ کے، سبحان اللہ زی والی، اور بس وہ ہم پڑھ لیتے ہیں اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ نے خود بھی یہ دعا یاد کرنی اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروانی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھیں، سمع سامع بحمد اللہ، سن لیا سننے والے نے اللہ کی حمد کو، یعنی جو بندہ اللہ کی حمد کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وہ حمد سن لی، وحسن بلائی علینا، اور اس کی نعمتوں کی خوبی کے اقرار کو، یعنی جو آپ دیکھیں اعلیٰ ہوتا ہے نا، یہ بلائی یہ اصل میں نعمتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو خوبصورت انداز میں وہ نعمتوں کا اظہار کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی سن لیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ اپنے دنیا کے کام کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس بات پہ آپ دیکھیں کتنی چیزوں پہ شکر انسان ادا کرتا ہے جب گھر سے نکلتا ہے۔ جیسے مثلاً اس پہ شکر کہ آپ کے پاس سواری ہے، اس پہ شکر کہ آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے، اس پہ شکر کہ کوئی اور ڈرائیو کر رہا ہے آپ کے ساتھ، مثلاً کتنی ساری باتیں ہم اس وقت سوچ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ، یا ایون اگر آپ واک کر کے بس میں جا رہے ہیں تو اس پہ بھی اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے بس کی سہولت فراہم کی، جہاز میں جا رہے ہیں اس پہ بھی اللہ کا شکر کہ جہاز کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ تو کتنی ساری نعمتیں ہیں، اور پھر یہ بھی اللہ کا شکر کہ اللہ نے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ربنا صاحبنا، اے اللہ ہمارے ساتھ رہ، وافضل علینا، اور ہم پر فضل کر، اعوذ باللہ من النار، اس حال میں کہ ہم جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو الحمدللہ ایک پیاری، خوبصورت اور مکمل دعا ہے، اور انشاءاللہ اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی ٹریول کریں تو آپ اس دعا کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کریں، اور ویسے بھی مانگی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت مانگتے تھے، لیکن اینی ٹریول میں آپ مانگ سکتے ہیں کیونکہ اتنی پیاری دعا ہے، اور ہر سفر میں انسان کو ایک کمپینین شپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ سے بہتر اور کس کی حفاظت ہو سکتی۔ کل میں میرے ہسبینڈ مجھے دکھا رہے تھے کسی ایئر لائن کا نا وہ ٹیک آف کا سین، جو کہہ رہے تھے دیکھو یہ کتنا زبردست ویڈیو کسی نے بنایا، اور میں جب وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی جہاز کے ٹیک آف کا، میں کہی تھی کہ سبحان اللہ، اتنا ہیوی جہاز، اور مثلا پتہ نہیں کتنے ٹن ہیوی ہوتا ہے نا، اور پھر جب وہ جیسے اوپر جس طرح جا رہا تھا وہ، اور پھر وہ جس طرح آسمان میں فلوٹ کر رہا تھا، تو میں کہتی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ اس کو تھامے ہوئے ہیں، جیسے سمندر میں کشتیاں جب چلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ان کو تھامے ہوئے، یعنی کسی انسان کا تو کمال نہیں کہ وہ کوئی بھی چیز، آپ دیکھیں نا کہ جہاز کے اوپر بھی آسمان اور نیچے بھی خلا، یعنی کچھ ایسی تو چیز نہیں ہوتی کہ جو اس کو سپورٹ کرے۔
بس وہ اللہ کے بھروسے پہ ہی چل رہا ہوتا ہے نا. تو واقعی جب انسان ایسی چیزیں دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی جو ایک نظام چلانا ہے اس پر اور زیادہ ہمارا یقین بڑھتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں سب کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ ہم جب جہاز میں بیٹھتے ہیں تو نیچے دیکھیں تو بعض دفعہ ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ اتنے اوپر ہیں اور کچھ ہو گیا تو. مگر پھر جب ہم دعا مانگ رہے تھے کہ ربنا صاحبنا تو پھر ایک تسلی اور ایک سکون ہو جاتا ہے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس سواری میں اور اللہ تعالیٰ ہی مسخر کیا اس کو ہمارے لیے اور انشاءاللہ اللہ کی ذات ہی ہمیں اپنی منزل پہ پہنچائیں گے. جی بالکل جس طرح شپ جو ہے وہ پانی میں فلوٹ کرتی ہے تو آپ دیکھیں کہ سوئی ہم ڈالتے ہیں تو ڈوب جاتی ہے لیکن شپ جو ہے وہ کئی ٹن وزنی شپ جو ہیں کس طرح سمندر پہ چلتے رہتے ہیں. تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں زمین اور آسمان میں. اور پھر جتنا زیادہ اللہ کی نشانیوں پہ یقین ہوتا ہے اتنا ہی توحید مضبوط ہوتی ہے, اللہ پہ توکل بھروسہ مضبوط ہوتا ہے. اور ایک ایمان والے کا تو شعار ہوتا ہے تقوی اور توکل. ہر بات میں اللہ کا ڈر اور ہر بات میں اللہ پہ توکل. اور یہ دو اگر اسٹرینتھس آ جائے نا بندے میں تقوی اور توکل تو ساری زندگی کے معاملات خوبصورت ہو جائیں گے انشاءاللہ. چلیے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ, بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.